تیسری بات یہ کہ الفاظ کا انتخاب، ٹھیک ہے، یعنی جب ہم کسی کو اس کی غلطی بتائیں تو الفاظ کا انتخاب بھی چیک کرنا کہ یہ جو میں الفاظ بتانے لگا ہوں پہلے سوچ لینا کہ ان کا اثر اور رزلٹ کیا ہو. تو یہ تین باتیں اس میں خیال. مثلا کبھی بھی کسی کو غلطی بتاتے ہوئے کوئی محاورہ نہیں بولنا. مثلا اور ٹھیک ہے 900 چوہے کھا کے بلی آج نہیں چلی لگا، یہ جو چیزیں یہ نہیں بولنی چاہیے. یہ بھی گناہ ہے کہ اس سے یعنی آپ بندے کو صحیح کرنے کی بجائے اسے بھڑکا رہے ہیں، اس کے اوپر اپنا غصہ نکال رہے ہیں. تو یہ تین باتیں ہوگی. جب غلطی بتانے لگے تو اس کی جو ہے پہلے کوئی خوبی بتائیں. دوسرا کیا ہے، اپنی ٹون صحیح رکھیں، ٹون غصے والی نہ ہو، اس میں کوئی آپ قہر اور جو ہے نا بجلیاں نہ کڑک رہی ہوں. تیسرا یہ ہے کہ الفاظ کا صحیح انتخاب ہو، بڑے ہی اچھے الفاظ منتخب کر کے پھر نصیحت کریں، پھر درست کریں. اچھا، یہ تھا غلطی بتانے کا صحیح طریقہ. اب غلطی کو صحیح کرنے کا صحیح طریقہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بندے میں غلطی دیکھتے تھے تو اسے ڈائریکٹ نہیں بتانا تیرے اندر ہے غلطی، یہ نہیں کرتے. آپ لوگوں میں کہتے بھائی بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ کرتے ہیں تو وہ ایسا نہ کریں بلکہ اس کی بجائے یہ کریں. ٹھیک ہے، یعنی اصلاح کا یہ طریقہ. پھر بعض غلطیوں کو آپ اگنور بھی کر دیں. پھر اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو آپ کے جتنے قریبی ساتھی تھے نا آپ ان پہ زیادہ گرفت کرتے ہیں. جو جس بندے کو آپ جانتے نہیں ہیں، جس بندے کے ساتھ آپ کا کوئی اتنا قلبی تعلق نہیں ہوتا تھا، آپ اس کی گرفت نہیں کرتے. یعنی ہمارے تو ادھر یہ نا مسجد میں پہلی دفعہ کوئی بندہ آیا ہے جس کے ساتھ، تو ہم اس کی غلطی کو صحیح ہائی لائٹ کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو بندہ جتنا اس یعنی غلطی درست کرنے کا نا ایک، اگر ہم دو لفظوں میں بات کریں تو وہ یہ ہوگی کہ پہلے ہونا چاہیے کنیکشن، پھر کریکشن ہونی چاہیے. یعنی فرسٹ کنیکشن دین کریکشن. کہ ہمیں پہلے تعلق بنانا چاہیے. جس بندے سے آپ کا محبت بھرا تعلق ہے، اچھا تعلق ہے، اس کو غلطی بتائیں گے تو درست ہو جائے. لیکن جس بندے کے ساتھ آپ کا قلبی تعلق نہیں ہے، آپ اسے غلطی بتائیں تو ممکن ہے زیادہ چانسز یہ ہیں کہ غلطی انہوں ریئیکشن کر جائے گی، پٹھی پہ. تو اس لیے یہ نا ہر وقت دوسروں کی اصلاح اور ہر وقت دوسروں کو صحیح کرنے پہ کھلے رہنا، یہ عادت بھی ہمیں چھوڑنی چاہیے. ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں نا ان انوائٹیڈ ایڈوائس. بندہ نہیں مانگ رہا نصیحت لیکن ہم کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں اکثر ایسا ہوتا ہے موٹر سائیکل میں ابھی بیٹھے ہی ہیں نا، تو اسٹینڈ بھی اوپر کرنے کے لیے ابھی اسٹینڈ اوپر کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ جو یار کر لیں. ساتھ ہی کو دو چار لوگ گزر رہے اسٹینڈ اور بھائی تھوڑا ویٹ سے کر لو یار. لیکن وہ ان انوائٹیڈ جو ایڈوائس ہے نا، کہ ابھی بندہ چاہ نہیں رہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے لیکن لگے ہوئے ہیں نصیحت پہ نصیحت، کریکشن پہ کریکشن. اچھا، اتنی کریکشن ہو رہی ہے پھر بھی معاشرہ تو نہیں سدھر رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زیادہ ہمارا تعلق ہونا چاہیے اچھا ماڈل بننے کے اوپر. زیادہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ بندے کے ساتھ قلبی لگاؤ، قلبی تعلق بنائیں، اس کے بعد یہ درستی ہو. تو خیر، یہ جب منافقین کو کہا جاتا ہے کہ تم کرپشن چھوڑ دو، تم یہ کام نہ کرو، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں معاشرے میں، ہم تو دنیا کی بہتری چاہتے ہیں. تو بھئی جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیاں چھپی رہیں، یا اگر ہمیں کو بتائے تو بس صرف ہمیں بتائے، پورے محلے کو نہ بتائے. ہمارا تو ادھر یہ نا ہم کسی کو غلطی بتا کے باہر نکلے ہوں میں دسیا سے ہوں اسی انہوں سمجھ آ رہی میں سمجھایا تھی. یعنی ہم غلطی کے اوپر غلطی کر رہے ہیں. ایک بندے نے تو غلطی کر دی ہے تو ہم اس کو درست کرنے میں بھی کئی غلطیاں کر رہے ہیں. تو یہ جو آیات ہیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اپنے آپ کو دھوکے سے نکالو. اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا، یہ غلط فہمی. ہاں، ایمان والوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن دنیا میں ہی ہوگا تو آخرت میں تو ہر شے علیحدہ علیحدہ ہو جائے گی. تو دلوں میں مرض ہیں ان کے منافقوں کے، تو ہم بھی اپنے دلوں کے مرض تلاش کریں کہ میرے دل میں کون کون سے مرض لگے ہوئے ہیں. اور جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہیں کرو، کرپشن چھوڑ دو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو بہتری چاہتے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں.
تو ہمارا بھی رویہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب مجھے کوئی میری غلطی پہ آگاہ کیا جاتا ہے تو میں اس کو خوشی سے قبول کروں. آخری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے وہ شخص زیادہ پسند ہے جو مجھے میری غلطیوں پہ آگاہ کرتا ہے. مجھے وہ شخص زیادہ پسند ہے جو مجھے میری غلطیوں پہ آگاہ کرتا ہے. ہمیں تعریف پسند ہے اور وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو ہماری غلطیوں پہ آگاہ کریں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں سے زیادہ محبت کرنی چاہیے جو ہمیں ہماری غلطیوں پہ آگاہ کریں, اور جو لوگ غلطیوں پہ آگاہ کریں ان کا طریقہ کار سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اور اس کی جو باتیں میں نے بتائی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس بیماری سے, منافقت کی بیماری سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے.